ختم نبوت موومنٹ پاکستان کے زیر اہتمام عشرہ تحفظ عقیدہ ختم نبوت منایا جا رہا ہے، جس کی پہلی تقریب نور مسجد ہب ریور روڈ پر منعقد کی گئی، جس کی صدارت چیئرمین ختم نبوت موومنٹ پاکستان شیخ العزیز مفتی محمد عبداللہ نوری نے کی۔ ختم نبوت موومنٹ پاکستان، جس کے تحت عشرہ تحفظ عقیدہ ختم نبوت یہ منایا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں 10 پروگرام رکھے ہوئے ہیں، جس کا آج یہ پہلا پروگرام ہے، اور انشاءاللہ العزیز تسلسل کے ساتھ 10 پروگرام بھی ہوں گے، اور 6 ستمبر کو انشاءاللہ العزیز کراچی پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس بھی انشاءاللہ منعقد ہوگی۔ جبکہ خصوصی خطاب محافظ عقیدہ ختم نبوت پروفیسر عرفان محمود برق نے کیا۔ قادیانی جو پہلے دن سے ہی کابر ہیں، کیونکہ ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کرنے والا سرور کائنات کے بعد کسی اور کو نبی ماننے والا، رسول ماننے والا پوری امت مسلمہ کا سب سے پہلا اسی موضوع پہ اجماع ہے کہ وہ مسلمان ہو سکتا۔ کانفرنس میں ممتاز عالم دین مفتی محمد شاہد مدنی، علامہ افضل قادری، مفتی ناصر خان ترابی، علامہ ابو الکلام فیاض قادری، علامہ علی رضا امجدی، علامہ عبدالعزیز امجدی، علامہ عرفان ایوان، علامہ افتخار حسین قادری، علامہ طارق سعیدی، علامہ شکیل ایوان، سید فہیم شاہ، سید خواجہ محمد سعید، سید سجاد باپو، محمد انور پٹنی، محمد اقبال بیلم اور دیگر نے شرکت کی۔ ممتاز نعت خواں محمد اسامہ جنیدی، نسیم نقشبندی، محمد کلیم نقشبندی اور دیگر نے بارگاہ رسالت میں گلہ عقیدت بھی پیش کیے۔ ختم نبوت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر عرفان محمود برق کا کہنا تھا کہ قادیانی اسلام اور پاکستان کے کھلے دشمن ہیں، قادیانی کبھی بھی پاکستان کے وفادار نہیں ہو سکتے۔ ہر پاکستان کی دل کی آواز تھی کہ 2 کام کیے جائیں، ایک تو پاکستان کی اسٹیٹ قادیانیوں کو کافر قرار دے، دوسرا ظفر اللہ خان قادیانی جسے ایک سازش کے تحت پاکستان کا وزیر خارجہ بنایا گیا، اس شیطان کو جوتے مار کے برطرف کر دیا جائے۔ جبکہ تاجدار ختم نبوت پر جان دینا ہی ہماری زندگیوں کا حاصل ہے۔ اس موقع پر عرفان محمود برق نے مزید کہا کہ تحریک ختم نبوت کو نہ ماضی میں دبایا جا سکا اور نہ مستقبل میں دبایا جا سکتا ہے۔ قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی کی شب و روز انتھک کوششوں کے بعد پاکستان کی قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ عرفان محمود برق نے 7 ستمبر کو قادیانیوں کو کافر قرار دلوانے والے تمام ہیروز کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔